ناظرین محترم، سلطان صلاح الدین ایوبی ابھی نو عمر ہی ہیں کہ عیسائی فوجیں رہا پر قبضہ کر کے مال و اسباب لوٹ کر عورتوں کو پکڑ لے جاتی ہیں۔ یہ ظلم دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی ایک ترکی بوڑھے کو لے کر سلطان عماد الدین زنگی کے پاس پہنچے۔ عیسائیوں کے مظلوم بادشاہوں کو آگاہ کرتے ہیں، اس کی اسلامی غیرت کا بیدار کرتے ہیں اور رو رو کر مدد کے لیے فریاد کرتے ہیں۔ نیک دل بادشاہ کو ان کا حالات کا علم ہوتا ہے، وہ تمام فوجیں جمع کرتا ہے، حالات سنتے اور جہاد پر ابھارتا ہے اور اعلان کرتا ہے، کل صبح ہی میری تلوار رہا کے قلعے پر لہرے گی، تم میں سے کون میرا ساتھ دے گا؟ ناظرین، یہ اعلان سن کر تمام فوجی حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ یہاں سے رہا 90 میل کی دوری پر ہے اور رات وہاں کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ تو یہ کس طرح ممکن نہیں؟ تمام فوجی بے غور ہی کر ہی رہی تھی کہ ایک نو عمر لڑکے کی آواز گونجتی ہے، ہم بادشاہ کے ساتھ دیں گے۔ لوگوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک نو عمر لڑکا کھڑا تھا۔ بعض نے فکرہ کیے کہ جاؤ میاں کھیلو کودو، یہ بچوں کی جنگ نہیں۔ سلطان نے یہ فکرہ سنے تو غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا، بولا یہ بچہ سچا کہتا ہے، اس کی صورت بتاتی ہے کہ یہ رہا سے میرے پاس فریاد لے کر آیا ہے، اس کا نام صلاح الدین ہے۔ یہ سن کر فوجیوں کی غیرت جاگتی ہے، سب تیار ہو جاتے ہیں اور اگلے روز دوپہر تک رہا پہنچ کر حملہ کر دیتے ہیں۔ عیسائی سپہ سالار کے ساتھ مقابلے کے لیے نکلا، سلطان نے اس پر کاری ضرب لگائی مگر لوہے کی زرد نے وار کر کے بے اثر کر دیا۔ سپہ سالار نے پلٹ کر سلطان پر حملہ کیا اور نیزہ تان کر سلطان کی طرف پھینکنا ہی چاہتا کہ سلطان ایوبی کی تلوار فضا میں بجلی طرح چمک اٹھی اور ذرا کیے ہوئے حصے پر وار کیا۔ سپہ سالار کے 2 ٹکڑے کر کے عیسائی سپہ سالار کی موت کی گھاٹ اتار دیا۔ عیسائی فوج بھاگ کھڑی ہوئی اور رہا پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جاسوس کا نظام پوری دنیا کی جنگی تاریخ میں ایک مثال ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی فرمایا تھا کہ اگر آپ دشمن کا ایک جاسوس پکڑ کر مار دیں تو سمجھ جاؤ آپ نے دشمن کے 1000 جنگجو مار دیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ان کا ایک جاسوس فلسطین سے واپس آیا اور صلیبی فوج کے بارے میں مکمل معلومات دی۔ سلطان نے اس کی تنخواہ کے علاوہ قیمتی فوائد دیے۔ اس پر فوج کے سپاہیوں نے اعتراض کیا کہ ہم لوگ میدان میں آپ کے ساتھ لڑتے ہیں، ہمیں قیمتی تحائف کیوں نہیں دی جاتے؟ سلطان نے جواب دیا، جب آپ لوگ لڑتے ہو تو میں آپ کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر آپ لوگ شہید ہو جائیں تو آپ کو یقین ہے کہ آپ کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا اور قبر بھی نصیب ہوگی، مگر میرا جاسوس وہ گمنام سپاہی ہے کہ اگر پکڑا جائے تو انہیں کفن بھی نہیں نصیب ہوتا۔ یہ میری آنکھوں اور کان ہیں جن سے میں میلوں دور دشمن کو دیکھتا اور سنتا ہوں، اگرچہ تو اپنے ایمان کو سودا کر کے میرے لیے شکست کا باعث بن سکتا ہے، مگر وطن سے دور دشمن کے اندر رہ کر یہ لوگ اپنا ایمان نہیں بیچتے اور میرے آقا کے دین کے لیے اپنی جان ہر وقت ہتھیلی پر رکھتے ہیں، اس لیے یہ تم سے زیادہ انعام کا مستحق ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے ہر طرف جہاد میں بڑھتی کا اعلان فرما دیا، پھر ایک لشکر لے کر تبر صبریہ کی طرف بڑھے اور اسے بھی فتح کر لیا۔ صورتحال دیکھ کر صلیبیوں نے بھی لڑائی کی تیاری کی اور ہر دور دراز اور قریب کے علاقوں کے صلیبیوں نے لشکروں میں شامل ہونے لگے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے لشکر میں 12,000 گھوڑے سوار تھے اور کچھ پیدل تھے۔ صلیبیوں کی تعداد 80,000 کے لگ بھگ تھی۔ کئی دنوں لشکر آمنے سامنے رہے، بالآخر لڑائی شروع ہو گئی اور سلائی میں صلیبیوں کو بدقسمتی سے عروج پڑ رہی اور ان کے بڑے بڑے سردار اور حاکم پکڑے گئے، جن میں ان کا بادشاہ یروشلم گائی بھی شامل تھا۔ اس دن جنگ میں اتنے صلیبی قتل اور گرفتار ہوئے کہ مقتلین کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا تھا کہ پوری فوج قتل ہو چکی ہے، جبکہ قیدیوں کا ڈھیر دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ پوری فوج کی زندہ گرفتار کر لی گئی ہے۔ ایک مسلمان سپاہی 3030 صلیبیوں کے خیمے کو ایک رسی میں باندھ کر اس لڑائی نے صلیبیوں کی قوت کو پار کر دیا۔ ان کی بڑی مقدس صلیب مسلمان کے ہاتھ آ گئی اور ان کے مشہور جنگجو بادشاہ ریجلنڈ، جس نے ایک بار مسلمانوں کے قافلے کو گرفتار کر لیا تھا اور جب انہیں قتل کرنے لگے تو انہوں نے کہا، اب تم محمد کو اپنی مدد کے لیے کیوں نہیں بلاتے؟ اے ملعون، میں بھی مسلمانوں کے قید میں تھا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مدد آ چکی ہے، پھر اسے قتل کر دیا۔ قتل سے پہلے اس کے سامنے اسلام پیش کرنے کی ایک روایت ہے۔ اس جنگ سے حاصل ہونے والی قیدی دمشق کے بازاروں میں ایک جوتے کے بدلے فروخت ہوئے۔ جب قاضی بن ابنی اسرون دمشق میں داخل ہوئے تو عیسائیوں کی بڑی سلیب ان کے سامنے پڑی تھی۔ سلطان صلاح الدین نے اپنی جلگات کو جاری رکھا اور آپ کے بھائی کے لشکر نے ناصر، یاکسور، بیروت سور، اکسون کے علاقے فتح کیے۔ رام اللہ وغیرہ کے علاقے فتح کرنے کے بعد سلطان نے اپنی اصل منزل مقدس بیت المقدس کا رخ کیا۔ فلسطین کے تمام لوگ جن پر سلطان نے قبضہ کر لیا، وہاں صلیبی کی شکست خوری لشکروں نے بیت المقدس میں پناہ لے لی تھی اور 60,000 صلیبی جنگجو بیت المقدس پر اپنے قبضہ برقرار کرنے کے لیے جمع تھے۔ مسلمانوں نے پورے عزم اور ولولے کے ساتھ صلیبیوں کو حملہ کر دیا اور بالآخر صلیبیوں نے ایمان مانگی۔ سلطان نے ان کی درخواست قبول کر لی اور اقرار پایا کہ بیت المقدس کے تمام مسیح فی فرد 10 دینار، فی عورت 5 دینار، فی بچہ 2 دینار فدیہ دے کرے گا۔ 40 دن تک یہ فدیہ نہ دیا گیا تو وہ غلام شمار کیا جائے گا۔ اس قرارداد کے بعد جمعہ 27 رجب 583 کے مطابق 187 صلیبیوں نے بقید بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے کر دیا اور 91 سال سے جاری ظلم و
برویت کا دور ختم ہو گیا جس نے پوری امت مسلمہ کا سب شرم سے جھکا رکھا تھا۔ ناظرین، اب اصل مقصد کی طرف آتے ہیں کہ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو ان کے جاسوس نے بتایا کہ یہ عالم دین ہے، یہ بہت اچھا خطاب کرتے ہیں، لوگوں میں بہت مقبول ہو گئے ہیں۔ سلطان نے کہا کہ آگے کہو۔ جاسوس بولا کچھ غلط ہے جس سے اب ہم محسوس کر رہے ہیں مگر الفاظ میں بیان نہیں کر پا رہے۔ سلطان نے کہا جو میں دیکھا اور سنا بیان کرو۔ جاسوس بولا وہ کہتا ہے نفس کا جہاد ہے، جہاد افضل ہے، بچوں کو تعلیم دینا ایک بہترین جہاد ہے، گھر کے ذمہ داریوں کے لیے جہاد کرنا بھی ایک جہاد ہے۔ سلطان نے کہا تو اس میں کوئی شک ہے؟ جاسوس نے کہا نہیں کوئی شک نہیں، لیکن اس عالم کا کہنا ہے کہ جنگوں سے کیا ملا، صرف قتل و غارت گیری، صرف لاشیں، جنگوں نے تو تمہیں یا قاتل بنایا یا مقتول۔ سلطان بے چین ہو کر اٹھے، اس وقت عالم سے ملنے ٹھانی، ملاقات بیس بدل کر کے اور جاتے ہی سوال کر جناب ایسی کوئی ترکیب بتائیں کہ بیت المقدس کا آزاد اور مسلمانوں کے خلاف مظلوم کے بغیر جنگ کے ختم کر۔ عالم نے کہا دعا کریں۔ سلطان کے چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ عالم پوری صلیبی فوج سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ سلطان نے سب سے پہلے اپنے خنجر سے اس عالم کا انگلی کاٹ دی، وہ بری طرح چیخنے لگا۔ سلطان نے کہا یہ اصلیت بتاتے ہو یا گردن بھی کاٹ دوں۔ پتہ چلا کہ وہ سفید پوش عالم ایک یہودی تھا۔ یہودیوں کو عربی بخوبی آتی تھی، جس کا وہ فائدہ اٹھا گیا۔ سلطان نے پایا کہ اس کے درس اب خطابوں میں عام ہو چکا، وہ چلا تھا، بڑی مشکل سے فتنہ روکا جا سکا۔ یہ فتنہ اس وقت پوری آب و تاب سے رواں دوا ہے۔ آخر کیوں لوگ اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں جبکہ صاف صاف حقیقت ہے کہ ظالم کا سامنا کیے بغیر ظلم کو دعویٰ ہو جائے، یہ ممکن ہی نہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔